صدقے محمد دے وسدیے کائنات، 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 تلیاں ویخ کے سورج مڑدا زلفاں ویخ کے رات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے صدقے محمد دے وسدیے کائنات، پاوے شاہ گستامی ہووے، پاوے علی حجبیری، پاوے علی حجبیری، پاوے علی حجبیری، شیخ جنید بھی ہووے پاوے، پاوے پیر اجمیری، پاوے پیر اجمیری، سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے 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 کائنات، صدقے محمد دے صدقے محمد دے صدقے محمد دے وسدیے کائنات، کی پوچھنا ہے کربل والی میں تو یار کہانی، میں تو یار کہانی، جام سفردہ سب نے پیتا پر نہیں پیتا پانی، پر نہیں پیتا پانی، اے نئی در سے ترستی رہیے سجڑوں نہر فرات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے کائنات، صدقے محمد دے وسدیے 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 کائنات۔ بہت خوبصورت۔ راؤ بردرز بتائیے گا انتخاب کلام کون کرتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ہم تینوں مل کے بھی اور ہمارے والد صاحب ہمیں گائیڈ لائن۔ اچھا، جی، اور دھن جو بھی آپ اس کی لہن بناتے ہیں وہ کون؟ شروع میں تو ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب ہم خود بھی طرزیں بناتے ہیں اور مختلف نعت خوانوں کی سنتے ہیں اور ہمارے والد صاحب بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ چلیں، بہت خوبصورت، بہت اچھا۔ ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے، اور جیسے وہ ایک واقعہ ابھی آپ نے سنایا تھا کہ ایک شخص جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے بہت وسیع ہے، وہ اس کو لے لیتی ہے۔ توبہ کرنے کے لیے کیا آداب ہیں؟ کیا اس کے لیے کیسے توبہ کی جائے کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو؟ دیکھیں، توبہ کے لیے سب سے پہلی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت کے ساتھ انتظار نہیں کرتا جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح۔ تو جب رب ہو کر وہ اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی جانب جب توبہ کے لیے حاضر ہو تو یقیناً اپنے قالب کے ساتھ، اپنے قلوب کے ساتھ، اپنے ظاہر کے ساتھ، اپنے باطن کے ساتھ، اپنی پوری توجہ کے ساتھ، جسم کے روئے رونگٹے کے ساتھ بالکل اظہار ندامت کرتے ہوئے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے تقاضۂ بشری سے انسان پھر گناہ کی طرف چلا جائے، لیکن جب توبہ کے لیے جا رہا ہے تو اس نیت، اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ جائے گا کہ اے رب کائنات، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ کہتے نا کہ ایک اندھا دیہاتی کعبۃ اللہ کے دروازے پر گیا
تو کہتا ہے کہ اے رب کائنات، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہمارا کوئی دشمن چل کر ہمارے گھر آ جاتا ہے، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اے رب، تیرا دشمن تیرے گھر پر آ گیا ہے، تو معاف کر دے۔ تو یقیناً جب مسجد میں جائیں اور جب اللہ سے رجوع کریں تو اے رب، آج تیرا دشمن، تیرا نافرمان تجھ سے دوستی کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا جو گزشتہ کل تھا، اے رب کائنات، میں اس کو آنے والے کل سے بدلنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ کل شیطان کی دوستی میں تھا، اے رحمان اب میں تیری دوستی اور تیری بندگی طرف آتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے اور مجھے توفیق دے کہ میں اس گناہ پر آئندہ نہ ہوں۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بندے کا انداز ہونا چاہیے کہ جو اللہ جسے معاف کرتا ہے۔ اور اس لیے حدیث مبارک میں بتایا گیا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ معاف کر دیتا ہے، بار بار ایسا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب کائنات، یہ تو متمرد ہو گیا، یہ تو سرکش ہو گیا، بار بار گناہ کرتا ہے اور پھر میری بارگاہ میں آ جاتا ہے، اب اسے معاف نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ اس لیے میری بارگاہ میں آتا ہے کہ اسے یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے جو بڑا رحیم ہے، تو جب تک یہ مجھے رحیم اور رحمان کہہ کر میرے بارگاہ میں استغفار کرتا رہے گا، جب تک استغفار سے نہیں اکتائے گا، میں اسے معاف کرنے سے نہیں اکتاؤں گا۔ بہت خوبصورت۔ اچھا مولانا صاحب، کیا کوئی خاص کلمات ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے جو کلمات ہیں جس کے ساتھ انہوں نے مغفرت طلب کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ خصوصی طور پر وہ کلمات ہیں جی، جس طرح سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا بہت زیادہ اثر ہے، یا استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفار کرتا ہوں، طلب مغفرت کرتا ہوں، و اسألہ التوبہ، اور اس سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے واپس پلٹا دے، صحیح، یا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یا اتوب الی اللہ۔ اچھا، لیکن یہ تمام کلمات جو ہیں صرف زبان سے ادا کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ جب ندامت ہے، شرمندگی ہے، خاص کر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، توبہ اور مغفرت کا زمانہ ہے، بہت سے خوش نصیب اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ موقع بہترین موقع ہے اور شب قدر کی منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اگر ایک بار انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہے، پالنے والے میں تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، تو میری مدد کر کے جن کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے ان کے حقوق کو کسی طرح سے ادا کر لوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ یہ رسول اکرم سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ تیری طرف آئے اور میرے بارے میں پوچھے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرمایا، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آ کون رہا ہے؟ گناہگار بندہ آ رہا ہے، خطاکار بندہ آ رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ اگر کوئی بیٹا گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے آتا ہے اور آ کے باپ کو کہتا ہے کر لیا دیکھو کیا کرتے ہو، یہ باپ کہے گا، دو تھپڑ بھی مار سکتا ہے سوری ٹو سے، اور کہے گا ٹھیک ہے اب میں دیکھتا ہوں۔ لیکن ایک بچہ ہو گئی، شرمندگی سے آیا، آہستہ سے آیا، غلطی ہو گئی، اب یہ باپ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت کی مثال ہی الگ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر بندہ، ایک تو یہ کہ لوگوں کے سامنے یہ سب کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جب اندھیری رات میں، معصوم فرماتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں بندہ اپنے رب کو ایک مرتبہ پکارتا ہے یا ربے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک میرے بندے۔ جب دوسری بار پکارتا ہے یا ربے کا مطلب ہے اے میرے رب، یہ پیار کا ایک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرے بندے۔ جب تیسری بار یہ بندہ کہتا ہے سچے دل سے، کیونکہ دلوں کا حال یا اللہ جانتا ہے یا انسان خود جانتا ہے، جب یہ اکیلے میں اندھیری رات میں سچے دل سے تیسری مرتبہ یا رب کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ رہنا جس محبت سے اور جس عاجزی سے اور جس شرم حضوری میں، یعنی شرم کی اور حیا کی حالت میں اس نے مجھے پکارا ہے اور توبہ کی خواہش کا اظہار کیا، میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ پھر یہاں پر ایک جملہ آخری، پھر یہاں پر اب اگر کسی کے حقوق ہیں، زیادتی کی ہے، کسی پر تہمت لگائی، اب یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے نا، اللہ تعالیٰ اس سے مدد کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا۔ پھر بھی نہیں ہو سکتا، جو انٹرویل میں ایک سوال ہو رہا تھا اس میں یہ ہے کہ پھر ایک عمومی صدقات و خیرات کا کام شروع کرے کہ جن کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، کوئی یاد نہیں رہتا، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، کس کو یاد رہتا ہے؟
ان کی طرف سے نیکی کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کراتا رہے کہ پالنے والے جب قیامت میں ہی آئیں گے اور مجھ سے حساب کتاب تو کرے گا تب ان صدقات کو ان کے حوالے کر دے. صحیح صحیح. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور آپ مولانا صاحب ایڈ کرنا چاہیں اسی گفتگو میں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ توبہ اور استغفار کا طریقہ, اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 بار اور بعض احادیث کے مطابق 100 بار استغفار کیا کرتے تھے, اور آپ نے کہا 100 بار جو آپ نے فرمایا یہ 100 بار مطلب عدد نہیں بتایا ہے, یہ بتایا کہ کتنا زیادہ اللہ کے نبی جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں. اگر یہ سلسلہ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, کہ ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ ہم پر رحم نہ فرمائے, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہی تعلیم انبیاء سے چلتی چلی آ رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی تعلیم دے رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور استغفار کے الفاظ بھی بتا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سید الاستغفار ایک اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت وابوء لک بنعمتک, یہ سید الاستغفار اس کو قرار دیا گیا. اگر کسی شخص کو یہ یاد نہیں ہے تو فرمایا استغفر اللہ ہی کہہ لے, استغفر اللہ ہی کہہ لے. تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انبیاء کی جو استغفار ہوتی ہے بہت اچھے, وہ دراصل امت کی تعلیم کے لیے ہوتی, پہلی بات, اور ان کی استغفار دراصل ان کے بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر فخر بنی آدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام خطا سے اور معصیت سے دور ہیں, وہ پاک ہیں. ہاں کبھی کبھار وہ بھلا دیے جاتے ہیں, جیسا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق اللہ نے فرمایا فنسیا ولم نجد له عزما, کہ وہ بھول گئے, گناہ کا عزم اور ارادہ نہیں تھا. اور انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں, بھلا دیا جاتا ہوں. لہٰذا انبیاء خطا سے بالکل معصوم ہیں, دور ہیں, محفوظ ہیں. اور یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 100 مرتبہ استغفار مانگتے تھے نا, تو میں کہوں گا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے بہتر ہے. جب حضور ایک آگے والی گھڑی پہ جاتے تو گزشتہ مقام دیکھتے تھے تو دیکھتے اس سے نیچے کا مقام ہے, تو پھر اللہ سے معاف مانگتے تھے اللہ یہ نیچے کا مقام تھا, تیری معیت, تیری رفاقت, تیری قربت میں یہ دور تھا. تو اس دور والے مقام کو دیکھ کر حضور استغفار پڑھتے تھے. پھر لمحہ آیا, پھر مقام آگے بڑھ گیا تو پھر پچھلے مقام کو دیکھتے تھے, تو یہ فاصلہ زیادہ اب قریب ہو گیا ہوں, تو اس دور والے فاصلے کو دیکھ کر نہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے لیکن ہم نے تو استغفار کرنی ہے نا بعض اوقات. اچھا اب ذرا ادر وے اراؤنڈ دیکھتے ہیں. پہلے تو ہم یہ معاملہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی نے آپ کے حقوق سلب کیے ہیں, غصب کیے ہیں, اور آپ معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ جو شخص نہیں معاف کر سکتا, اس کو لگتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا, تو وہ جو ظلم ہے مظلوم کی آہ تو عرش کو چیر دیتی ہے. اس کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہو, خواہ کافر ہی کیوں نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہے کہ ظلم مظلوم کی آہ سے ڈرو, وہ عرش چیر دیتی ہے بھلے کافر ہی کی کیوں نہ ہو. اب مظلوم پہ کیا واجب ہے کہ اگر ظالم مجھ سے صرف لفظی طور پہ کہتا رہے معاف کر دو ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسے کر دوں گا, ورنہ میں تمہارے ساتھ ویسے کر دوں گا, تو وہ معاف کر دے اس دباؤ میں, اور وہ معافی ہے کیا؟ بہت ہی اچھا مناسب سوال ہے. جیسے ڈاکٹر میں نے فرمایا اور تھوڑا سا ایڈ کرنے کی اجازت دیجیے گا. بعض لوگ دیت لینے پہ مجبور, قصاص لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, ورنہ ہم تمہارے 2 اور جو بچ گئے ہیں ان کو بھی مار دیں گے, یہ پیسے قبول کر لو. تو مجھے بتائیے یہی ہے. دیکھیں ایک تو یہ عرض کرتا چلوں کہ انبیاء کے ہاں ترک اولا کا لفظ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے, کسی قسم کی خطا یا اس کا نہیں, جیسے بیان ہو بھی گیا. دوسری بات جو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 مورد آ رہے ہیں, میں کہوں گا کہ ان مورد کو میں بیان کر دوں. ایک ہے شبہ قدر, انسان سچے دل سے توبہ کرے, اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے, پھر اس کے بعد ایک ہی موقع بچتا ہے وہ عرفات کے میدان میں پہنچ جائے. یہ 2 چیزیں جس کی طرف انسان کوشش کرے. قیامت کے دن کا تذکرہ کرے عرفہ کے میدان سے کہ حج کے دن؟ میدان عرفات, نوٹ میدان قیامت. اب جو آپ نے سوال فرمایا نا کہ اب کسی پہ ظلم ہوا, بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ بریک بہت ضروری لینی ہے, اذان کا وقت ہے, سو ہم بریک کے لیے رکنے کے بعد یہیں سے اپنی گفتگو جو ہے اس کو شروع کریں گے. سو بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. توبہ قبول ہو اسی
जासूस दिल फिगार तौबा कबूल हो सरता पर के सारे तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो। मैं चाहूँगी यहाँ मौजूद तमाम लोग भी इस दुआ में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमें नहीं मालूम किस लफ्ज़ से निकला हुआ कौन सा लफ्ज़ कबूल हो जाए। और जो स्क्रीन के उस तरफ हमें देख रहे हैं उन सबसे भी मेरी गुजारिश है, हर शख्स अपने आप को अंदर से जानता है, सब लोग अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर मेरे साथ दुआ गो हो जाइए। या रब मैं गुनहगार हूँ तौबा कबूल हो इसी पे शर्मसार हूँ तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लहलाब में नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में सालिह अमल भी कोई नहीं है हिसाब में दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो। या रब तेरे करम तेरी रहमत का वास्ता या रब तेरी अता तेरी नेमत का वास्ता या रब तेरे जलाल जलालत का वास्ता या रब रसूल हक की रिसालत का वास्ता तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। अब तेरी बंदगी में बसर होगी जिंदगी मोड़ूंगा मुँह न तेरी इबादत से अब कभी अब इत्तिबा करूंगा मैं तेरे रसूल की ताज़िंदगी करूंगा शरीयत की पैरवी तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो सबकी तौबा कबूल हो तौबा कबूल हो मेरी तौबा कबूल हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम आपने दुआया कल बहुत खूबसूरत अच्छे कलमात के साथ हम सब की जो पुकार है दिल की वो बारगाह इलाही तक पहुंचाइए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आप बहुत खूबसूरत इरशाद फरमा रहे थे जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर कोई शख्स खुद को कादिर ना पाए
کہ وہ معاف کر دے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے ہاں ظلم کا یہ قاعدہ بھی ہے نا کہ دیت اور قصاص بھی ظلمن لینے پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو ہم آپ کے باقی 2 جو ہیں ان کو بھی اڑا دیں گے, ان کو بھی ہم. تو وہ بعض اوقات مجبوراً آدمی یہ کلمات کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے, اچھا میں نے معاف کیا, لیکن وہ دل سے معاف نہیں کرتا. تو یہ معافی بھی کیا معافی ہے, یہ توبہ بھی کیا توبہ ہے. کیا اس نے دیت لے لی, قصاص لے لیا تو کیا قبول ہو گیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے اصولوں میں سے ایک اصل آخرت پہ ایمان رکھا ہوا ہے. صحیح. اور آخرت کے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ جن پر یہاں پر ظلم ہوئے ہیں اور اس ظلم کا ازالہ نہیں ہوا ہے, آخرت میں ان پر جو ظلم ہوئے ان کا ازالہ بھی ہوگا. اور جنہوں نے ظلم کیے ہیں اگر انہوں نے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو انہیں اس کا جو بھی ہے بھگتنا پڑے گا. اب ہم ایک کیس سٹڈی کر لیتے ہیں. ایک شوہر ہے, اس نے خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی. اب آئدر آف دا سائڈ لے لیں کیونکہ ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف سے ہو. اب بیوی نے یا شوہر نے ایسی زیادتی کی اور شوہر نے بیوی کو گھر سے نکال دیا یا بیوی گھر سے چلی گئی. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں مثال لیتے ہیں کہ بیوی پر ظلم ہوا تھا ایکچولی اور شوہر جو ہے وہ ظالم ہے, ظلم کیا. اب نہ اس بیوی کو گھر میں واپس لاتا ہے نہ اس خاتون کو وہ طلاق دیتا ہے اور یہ خاتون پوری زندگی تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے. یہاں عدل الہی کا کیا تقاضا ہے کہ یہ شوہر اس کی جنازے پر پہنچے یا اس کے مرنے کے وقت پہنچے اور کہے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی, مجھے معاف کر دو. اس خاتون کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے اب یہ تیرا بندہ ہے, اس نے جو مجھ پہ ظلم کیا میں اسے معاف کرتا ہوں ایک شرط پہ کہ میری بھی تو بہت سی غلطیاں ہوں گی, تو مجھے معاف فرما دے. یہ ایک طریقہ کار ہے. اور میں مومنوں اور مسلمانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ جو میں نے آیت اس وقت سحر کے وقت پڑھی تھی کہ ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے درگزر کرو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ لیکن اگر کوئی واقعاً ظلم کرتا ہے, جیسے آپ نے مثال دی کہ وہ کہتا ہے دیت لے لو ورنہ یہ کر دیں گے ورنہ یہ کر دیں گے, اب یہ مجبوراً خاتون یا جو فرد بھی ہے مجبوراً کہہ دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا یہ تو ظلم پر بھی ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت عام ہے. میں یہاں پر اگرچہ کہ مجھے خود نصیحت کی ضرورت ہے لیکن اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہوئے اور دوسروں کو بھی یہ یاد رکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول نقل کیا گیا ہے کہ ان پر ظلم کرنے سے بچو کہ جس کی آہ اللہ کے سوا کس کے ہاں نہیں پہنچتی. پوچھنے والوں نے پوچھا وہ کون ہے, ایسے کون سے مظلوم ہیں جن پر ہم ظلم کرتے ہیں اور ان کی آہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتی اور کسی اور تک نہیں پہنچتی. امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہاری بیوی اور بچے ہیں جو تمہارے گھر میں. لوگ حیران ہو گئے, یہ کیسے؟ کہا تم جب اپنی بیوی یا بچوں پر ظلم کرتے ہو, زیادتی کرتے ہو, ہمارے ایسٹرن کلچر کے پرابلمز ہیں, ویسٹ کے الگ پرابلمز ہیں, وہ کبھی اور ڈسکس کر لیں گے کہ مرد کیونکہ کما کے لاتا ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اس کے بعد کھانے میں نمک کم ہو گیا تو کھانا پھینک دیا, ذرا سے بیٹے نے یا بیٹی نے کوئی غلطی کر دی, دین اسلام تربیت تو کوئی سینس نہیں. اب یہاں پر یہ شخص جب بیوی پر ظلم کرتا ہے, اب امام علیہ السلام کے الفاظ کو میں تو یہ بیوی سے یا بچے سے زیادتی کرتا ہے تو اب یہ خاندان کی عزت کی خاطر چپ بیٹھ جاتے ہیں, اور اکثر شریف خاندانوں میں یہی ہوتا ہے کہ چپ بیٹھ جاتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو خاموش رہتے ہیں نا ان کی آہ نکلتی ہے, اور مظلوم کی آہ سب سے تیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, اور اس کے بعد پھر جو مسائل ہوتے ہیں. اس لیے اچھا میں خواتین کو بھی نصیحت کروں گا کہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, بہت سی مرتبہ وہ انسائٹ کرتی ہیں اور پھر مرد جو ہے. تو تمام لوگ جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں, اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے تو عاجزی کے ساتھ ان کے پاس جائیں, اس حالت میں جائیں کہ واقعاً میں شرمندہ ہوں, میں نادم ہوں, ان سے جا کے معافی مانگے. اب اگر مثلا وہ فرد معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ابھی اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم کرے, اللہ تعالیٰ سے کہ پالنے والے میں اس کے لیے کوشش توبہ میں اس سے معافی مانگنے کے لیے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے, اب تو کچھ ایسا کر دے کہ مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو دعاؤں کو سننے والا ہے نا, اس لیے کہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے. بالکل صحیح. سو ہم یہاں پہ ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.
खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं तौबा इस्तग़फ़ार के ऊपर, क्योंकि अशराए मग़फ़िरत भी है, जहन्नुम की आग से निजात का भी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकें। और स्कॉलर से इस बारे में सवाल कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है ज़िंदगी में हमसे कुछ गलतियाँ, कुछ पशेमानियाँ, कुछ खताएँ हाथ में हैं। तो डॉक्टर साहब, एक आय मुबारका कोट करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी सवाल, और जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक काम किए, तो यही है जिनके गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। गुनाहों को नेकियों से बदल देगा, इसका मतलब क्या है? क्योंकि अक्सर हमें लगता है ना डॉक्टर साहब कि कोई ऐसे अमाल हैं कि क़यामत के दिन सबके सामने नामा अमाल खुले तो बहुत रुसवाई होगी, तो इंसान को बाज़ औक़ात ये भी बहुत नदामत और पशेमानी होती है कि उसका भरम रहे, उसकी इज्जत, उसकी आबरू रहे। देखिए, कुरान की अगर कोई आप डिटेल चाहते हैं, तफसीर चाहते हैं, तो वो कुरान ही से रुजू किया जाए। तो कुरान की इस आयत मुबारका का सवाल कुरान से करें तो कुरान जवाब देता है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलुकुम मुदखलन करीमा, कि तुम कबीरा गुनाहों से बचते रहो और सगीरा गुनाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मुआफ़ फरमाता रहेगा, बशर्ते कि तुम नेकियां करते रहोगे। लिहाजा कबीरा गुनाह क्या है? हदीस मुबारक में बताया गया, सही मुस्लिम में हदीस मुबारक है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 7 उमूर हैं जिनकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगे, ठीक है ना। और वो 7 उमूर के अलावा भी दीगर चीज़ें, लेकिन ये 7 उमूर जो बताए गए उसमें पाया गया अल्लाह के साथ शिरक करना, नंबर 2 जादू टोना करना। जाहिर है कि ये भी एक तोहमत की और ये जेलेसी की और ये हसद की और दुश्मनी की एक सूरत है, और फरमाया शिरक की सूरत है, शिरक है, फिर जादू टोना है, और उसके बाद आपने फरमाया किसी को नाहक कत्ल करना, जो कि आज हमारे मुआशरे में आप देखें हर एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। वो 99 कत्ल हुए थे, वो अल्लाह की रहमत को बयान करने की एक सूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो बताया कोई एक भी कत्ल करेगा तो फिर वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलुल अलबाब, तो तुम्हें बदले में कत्ल किया जाएगा। लिहाजा फरमाया कि नाहक अगर किसी को कत्ल करता है, ये भी एक ऐसा जुर्म है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे माफ़ नहीं फरमाएगा। कबीरा गुनाह है और माफ़ करने की बात सूरत है, लेकिन बता दिया कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। और फिर उसके बाद फरमाया किसी यतीम का माल खाना, और 5वां ये बताया कि सूद खाना, और 6ठा ये बताया कि जिहाद से किसी फौजी का भाग जाना मैदान जिहाद से, और 7वां बनाया किसी पाक बाज औरत पर तोहमत लगाना, हालांकि उसके अंदर वो जुर्म मौजूद नहीं, लेकिन तुम तोहमत लगाकर उसकी पाकदानी और उसकी इस्मत को लोगों के सामने उसे बेआबरू करने की कोशिश करते हो। ये 7 जराइम। फिर उसी से मुत्तसिल वालिदैन का एहतराम ना करना, और फिर उसके बाद ये कि 2 चीज़ें ऐसी हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान को उससे पनाह मांगनी चाहिए, एक गुर्बत और एक दौलत। गुर्बत ऐसी कि जिससे इंसान मायूस हो जाए, सही, और दौलत ऐसी कि जिनसे इंसान मुतकब्बिर हो जाए, गुरूर में मुब्तला हो जाए। लिहाजा मैं समझता हूँ अगर कोई गरीब है तो उसे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, रब्बे करीम गुर्बत तो है लेकिन मुझे मायूसी से बचाना। और अगर किसी के पास दौलत आ जाए तो हर लम्हे इस्तिग़फ़ार करे और दुआ मांगे कि अल्लाह दौलत तो तूने दे दी है, लेकिन मुझे तकब्बुर ना देना, तकब्बुर से दूर रखना। लिहाजा ये वो सारे के सारे जराइम हैं जो कबीरा हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला माफ करने की इंतहाई सूरतें मौजूद है। अल्लाह का दरे मग़फ़िरत कभी भी बंद नहीं हुआ है, दरे रहमत कभी, लेकिन बाउंडिंग्स है। लेकिन इसके अलावा जो सगीरा गुनाह है जो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहा है, लेकिन अगर साथ साथ नेकियां भी करता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला, अपने कुरान की आयत है, अल्लाह का हुक्म है कि हम सय्यात को हसनात से बदल देते हैं। लिहाजा यकीनन ऐसी सूरतें कुरान मजीद बुरहान रशीद में बयान की गई है। लेकिन अगर तौबा करते हैं तो मैं समझता हूँ उसके लिए सबसे बुनियादी बात, जिस तरह आपने फरमाया कि कोई शख्स मुआफ नहीं करना चाहता लेकिन रस्मन मुआफ कर देता है, और कोई मुआफी चाहता भी नहीं लेकिन अपने आपको मुआशरे में अच्छा करने के लिए माफी मांगता है, तो ये तौबा नहीं होती, ये तो ड्रामेबाजी, रियाकारी है। अल्लाह रियाकारी को कभी पसंद नहीं करता। तौबा के लिए जो बुनियादी चीज है सबसे पहले वो है अन-नदम व तौबा, नदामत का इजहार करना। और नदामत फकत जबान से नहीं, दिल से होती है। जब तक कल्ब आपका किसी चीज में शामिल नहीं होगा, फकत सर झुकाने से काम नहीं चलता, दिल भी झुकाना होगा। लिहाजा जब दिल झुका लेंगे, मलामत का इजहार करेंगे, तो बेहतरीन सूरत यह है कि मुआफ़ी मांगने पे मुआफ़ कर देना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह अल्लामा ने भी आयत पढ़ी कि मुआफ़ कर दो, और मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सैयद इस्माइल शाह बुखारी अल-मारूफ हज़रत करम अलैहि रहमतुल्लाह तआला ने फरमाते कि अल्लाह को राज़ी करना कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो पहले अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लो। जो अल्लाह के बंदों को राज़ी कर लेता है, अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। हमारा मामला यह है कि हम अल्लाह का घर बनाने के लिए 100 बोरियां भेज देते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला
اس کے گھر کے لیے کبھی اینٹ نہیں بھیجتے, اس کے پیٹ پر پتھر بندھے انہیں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یقیناً معاشرہ اس وقت اچھا ہوگا. ہمارے کھانے ہم پھینک دیتے ہیں لیکن لوگ بھوکے جو ہیں وہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں. یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, حضرت نے فرمایا کہ توبہ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ندامت ہونی چاہیے تاکہ جبھی توبہ قبول ہوگی. دوسری چیز فرمائی کہ اپنے دل کو غصے اور کینہ سے پاک کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, صحابی بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب سامنے سے گزرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے, یہ جنتی ہے. ایک صحابی نے سوچا میں دیکھوں کہ ایسا کیا عمل ہے. ان کے پاس گئے کہ میں آپ کے گھر پہ مہمان رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن. انہوں نے مہمان رکھ لیا, انہیں 2-3 دن دیکھا کوئی خاص عمل نہیں تھا. ان سے پوچھا بھائی آپ کا کوئی خاص عمل نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جنتی ہیں, تو ایسا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے جب میں رات کو, ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا, لیکن رات کو جب سوتا ہوں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اگر کسی کے لیے کوئی غصہ میرے دل میں ہوتا ہے, کوئی کینہ ہوتا ہے, تو اس کو معاف کر کے اس کو ختم کر کے سوتا ہوں. صحیح بات. تیسری چیز فرمائی توبہ کے لیے کہ فاجر لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو. ہم وتر میں پڑھتے ہیں نا وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ, روز عہد کرتے ہیں ہم روزانہ وتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے فاجر لوگوں کا. فاجر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ گار. اچھا, جو گناہ گار ہیں, بیڈ کمپنی, بری صحبت آپ کا مطلب. جی ہاں, بری صحبت کو چھوڑ دیا جائے. اور چوتھی چیز یہ فرمائی کہ موت کی تیاری میں لگ جاؤ. مرنے کے بعد جو اعمال آنے والے ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو یوم عظیم قرار دیا, تو اس کی تیاری میں لگ جاؤ. یہ 4 کام ہو گئے تو سمجھ لیجیے توبۃ النصوح پر عمل ہو گیا. اچھا, آپ نے مولانا صاحب ایک ذکر کیا تھا بیچ میں وہ ذکر کی آپ سے ذرا تھوڑی سی تفصیل جاننا چاہوں گی. آپ نے کہا تھا ایک یہ رمضان المبارک کی اوقات گھڑیاں جو ہمیں میسر ہے, دوسرا آپ نے یوم عرفہ کا ذکر کیا تھا. کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے خاص اوقات یا دن یا گھڑیاں یا طریقے ہیں کہ جس کے ساتھ اگر ہم استغفار کریں اور اپنے رب کی رحمت کو پکاریں تو زیادہ ہمیں امید ہے؟ جی ہاں, اس میں شب جمعہ شامل ہے. اچھا, خصوصاً مطلع الفجر کے نزدیک روز جمعہ جو ہے وہ توبہ اور استغفار کی گھڑی ہے. اچھا, اذان صبح سے پہلے جب تہجد کا وقت ہے اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو, اب توبہ استغفار دعا اس کی ایک پہچان ہے. اگر تمہارے آنکھ سے مکھی کے پر جتنا ایک آنسو نکلا ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے. ایک چھوٹا سا واقعہ اس سے پہلے کی گفتگو ختم ہو جائے. جناب بہلول دانا بازار میں پھر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اللہ کی بندوں کی اللہ کی دوستی کرانا چاہتا ہوں. شام کو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ تو راضی ہے, بندہ راضی نہیں ہے, مصروف ہے, مشغول ہے. کچھ دنوں بعد دیکھا قبرستان میں. بہلول اب یہاں کیا بزنس کر رہے ہو, یہاں کیا ڈیل کر رہے ہو؟ کہا یہاں پر اللہ اور بندے کو راضی کرا رہا ہوں, دوستی کروا رہا ہوں. کہا اب کیا صورتحال ہے؟ کہا اب بندہ راضی ہے, اللہ راضی نہیں. واہ واہ واہ. سو وقت جو ہمیں ملے وہ غنیمت ہے. بہت 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 شکریہ آپ سب کے یہاں تشریف رکھنے کا, اور اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا ہو کہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگ سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری معافی قبول بھی کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ ابلیس نے بھی کیا تھا اور گناہ آدم نے بھی کیا تھا. ابلیس نے جو گناہ کیا اس نے اس پہ سرکشی کی, معافی نہیں مانگی, اور آدم نے جو گناہ کیا اس نے اس پہ توبہ اور معافی دی. اس نے آرگیومنٹس دی, جسٹیفیکیشن. میں آگ کا بنا ہوا اور یہ مٹی کا بنا ہوا, اور آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا. تو آدم کا بیٹا وہی ہے جو گناہ ہو جائے تو ربنا ظلمنا انفسنا, اور جسٹیفیکیشن میں نہ پڑے کہ تم نے یہ کیا تھا تو میرے سے یہ ہوا تو میں نے. یہ شیطانیت ہے. آدمیت تو وہی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. اللہ ہمیں آدمیت عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اور اجازت لیں گے, اور جاتے جاتے فرحان بھائی آپ سے ہم ایک کلام کی, بلکہ سارے مل کے اگر آپ کو ایک کلام کر سکیں تو بہت ہی خوبصورت ہوگا. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اس وقت تک اللہ حافظ. علامہ صاحب نے فرمائش کی تھی تو البدر علینا پیش کرتے ہیں. طلع البدر علینا, 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 طلع البدر علینا. سرکار مدینہ لائے, انوار مدینہ آئے, سرکار مدینہ لائے, انوار مدینہ. اے قدم بو سے سادت
گلو گلزار مدینہ ہے قدم بوسے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا چاندنی رات میں پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو لوگوں آواز دو سب کو دیکھ لو قاصد رب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو بارش نجموں کمر ہے آج سے حکم سحر ہے بارش نجموں کمر ہے آج سے حکم سحر ہے رات کو رات نہ کہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بوسے رسالت گلو گلزار مدینہ ہے قدم بوسے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباسات سنہرا چاندنی رات میں پہنا طلع البدر علینا 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 طلع البدر علینا